اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اللہ رب العالمین 29ویں حکم کا تذکرہ فرماتے ہیں، یعنی ابواب البر میں سے جو 29واں حکم ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو کل میں نے غلطی سے وہ جو بتایا تھا، وہ صرف یہی ہے۔ کیا ہے کہ عورتیں، جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے، مطلقہ عورتیں، طلاق شدہ عورتیں، اور وہ طلاق شدہ عورتیں کہیں جا کے شادی کر لیتی ہیں عدت کے بعد، پھر وہ طلاق ملتی ہے وہاں سے بھی، یا وہ بندہ مر جاتا ہے، تو پھر جناب اب پہلا جو شوہر ہے وہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کا شوہر تو مر گیا، یا اس نے اس کو طلاق دی ہوئی ہے، تو لہٰذا میں اس کو دوبارہ اس سے شادی کرتا ہوں، اور یہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اور وہ بیوی کو بھی پیغام پہنچتا ہے تو وہ بھی راضی ہو جاتی ہے، جو پرانی اس کی بیوی تھی، کہ ہم دوبارہ شادی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرتے بھی ٹھیک۔ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جب پہلا شوہر و پہلی بیوی آپس میں رضامند ہے دوبارہ شادی کرنے کے لیے، تو ورثاء کو بالکل اختیار نہیں ہے کہ ان کو روکے رکھیں۔ اس بسا اوقات پر اس کا جو بھائی ہوتا ہے یا اس کا باپ ہوتا ہے، بعض جناب غصے میں آ کر میں ابھی اپنی بیوی کو نہیں دوں گا، خبردار تم نے میری بہن کا نام لیا۔ تو اس طرح یہ غلط باتیں ہیں، ایسے نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب آپس میں راضی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اپنی اگلی زندگی صحیح اور سلامتی کے ساتھ گزاریں گے اور معروف اور نیکی کے ساتھ گزاریں گے، کوئی غلطی ہو گئی تھی ہم لوگوں سے، اب انشاءاللہ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے، بس ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک، جب دونوں راضی ہیں تو ان کو شادی کر لینے دو، رکاوٹ مت بنو ان کے لیے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو، تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، یعنی بیوی کو طلاق دے دی، فَبَلَغْنَا اور پوری ہو گئی اجلہن ان کی عدت پوری ہو گئی، انہوں نے عدت پوری کر لی، شادی کر لی اگلی جگہ، وہاں بھی پوری ہو گئی، تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اب ان کو مت روکو، ورثاء جو عورت کے ورثاء ہے ان سے کہا جاتا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ان کو مت روک کے رکھو، أَن يَنكِحْنَ کہ وہ اگر نکاح کرنا چاہیں أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں سے، یعنی اس بیوی نے اپنے پرانے شوہر سے اگر شادی کرنا چاہے، کہیں شادی کر لی تھی نا، عدت یہاں کی عدت بھی گزار لی اور آگے جا کے شادی بھی کر لی، اس نے طلاق دی ہوئی ہے یا وہ مر چکا ہے، اس کے بعد اس نے عدت گزار دی ہے، تو لہٰذا اب اس بیوی کو پہلے شوہر سے نکاح کرنے کی بالکل اجازت ہے، اگر پہلا شوہر بھی چاہتا ہے اور اس کی یہ بیوی بھی پرانی بیوی تھی یہ چاہتی ہے، دونوں رضامندی کے ساتھ، تو فرمایا أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وہ اگر نکاح کرنا چاہیں اپنے پرانے شوہروں سے تو بالکل تم ان کو نہیں روک سکتے ہو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ دونوں راضی ہیں، جب تراضوا وہ پرانا شوہر اور بیوی آپس میں راضی ہیں، بینہم آپس میں شادی کرنے پر راضی ہیں، بالمعروف نیکی کے ساتھ، بھائی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تھی، ہم لوگوں میں طلاق واقع ہو گئی ہے، لہٰذا اب ہم دوبارہ شادی کر لیتے ہیں، یا ان کے بچے ہیں، بچوں کی وجہ سے وہ عورت بھی چاہتی ہے بیچاری کہ ماں ہے کہ بھئی میں اپنے بچوں سے ملوں گی، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ بھئی میرے بچوں کا خیال دوسری عورت تو نہیں رکھ سکتی ہے، وہ خود رکھے گی، یا اس وجہ سے، یا ویسے غلطی ہو گئی تھی، اس کو دھچکا لگ گیا کہ بھئی اس بیوی نے تو میرے ساتھ بہت اچھا کام کیا تھا، بہت اچھی زندگی گزاری تھی، اب میں نے دیکھو دوسری جگہ شادی کر لی، اگر مجھ سے سکتے شادی اس کو مل ہی نہیں رہی تو لہٰذا اس سے دوبارہ شادی کر لے، اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا معروف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اگر یہ دونوں ایک اصلاح کے ساتھ اپنی اصلاح کر کے اپنی مستقل زندگی کو سنوارتے ہوئے مشورہ کر لیتے ہیں اور دونوں راضی ہیں، تو اس لیے فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ان کو مت روکو، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ یہی تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، لوگوں یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ اگر بیوی راضی ہے، شوہر راضی ہے آپس میں دوبارہ شادی کرنے کے لیے،
تو یہ بہت بڑی نصیحت اس لیے ہے کہ دیکھو خدا نہ خواستہ کل کو یہ شوہر اس کو اغوا کر لیتا ہے، یا وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، یا وہ اس کی شادی تم لوگ کہیں اور کر لو، پھر وہ آپس میں ناچاکی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو یہ اللہ پاک ان چیزوں کو زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ جب وہ دونوں آپس میں راضی ہیں تو کر لو۔ یہی حال آج کل ویسے لڑکے اور لڑکیوں کا بھی ہے کہ اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو پسند کر لیا ہے تو ورثہ کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اسلام کہتا ہے کہ کف ضروری ہے، برابری ضروری ہے، کہ اگر لڑکی کروڑ پتی ارب پتی ہے اور لڑکا جناب وہ غریب کنگال ہے تو پھر یہ کف نہیں ہوا نا، برابری نہیں ہوئی۔ وہ تو پھر کہاں اس کے ساتھ رہ سکے گی؟ ایک دو دن رہنے کے بعد پھر ناچاکی شروع ہو جائے گی۔ کف نہ ہو تو پھر وہ رسا روک سکتے ہیں، ایک یہ، یا پھر جناب ادھر وہ سیدہ ہے اور یہ عام بندہ ہے، کف نہیں ہے۔ اسی طرح جناب علمی حساب سے وہ لڑکی جناب بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، تعلیم حاصل کر چکی ہے، اور یہ جاہل ہے بیچارے، اس کو لکھنا پڑھنا تک نہیں آتا، کف نہیں ہے نا۔ تو لہٰذا کف نہ ہو تو پھر ورثہ کو حق ہے کہ اپنی لڑکی کو روکیں اور اس کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے۔ اور اگر کف ہے، وہ بھی لڑکا بھی اچھا ہے، یہ بھی بس ٹھیک ہے، آپس میں شادی کرنے ورثہ کیوں؟ یہ بات الگ ہے کہ دیکھیں شریعت فقہ حنفی میں نکاح معلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی بھاگ کے شادی کر لیتی ہے کسی لڑکے سے، اب جب تک کہ لڑکے کے والدین لڑکی کے والدین راضی نہیں ہوتے یہ نکاح معلق ہے، نکاح لٹکا ہو۔ اگر وہ راضی اظہار کر لیتے ہیں رضامندی کا تو پھر نکاح ہو جاتا ہے، اگر وہ نہیں تو نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح کہیں اور ہوتا ہے، یہ دیہاتوں میں یا عام جوہلا پتہ کیا کرتے ہیں، لڑکی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، بس تم کو یہ نکاح کرنا پڑے گا، تم کو یہ شادی کرنی پڑے گی، وہ مجبور ہے، اور آئندہ ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ نہیں چاہتی، لڑکی اور لڑکا اگر نہیں چاہتے ہیں تب بھی نکاح صحیح نہیں ہے، اور اگر ورثہ نہیں چاہتے تب بھی نکاح صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا سوچ سمجھ کے ورثہ کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو تمہیں بھی ان کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر کف نہیں ہے تو اس کو سمجھا دینا چاہیے، بس یہ بات ہے۔ تو اس لیے فرمایا ذالک یوعظ بہ، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑا واعظ ہے۔ من کان منکم یؤمن باللہ، یہ تم لوگوں میں سے ان لوگوں کے لیے ہے، من کان منکم، تم میں سے وہ جو یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، اگر تم واقعتاً اللہ پہ یقین رکھنا چاہتے ہو، والیوم الآخر، یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر یعنی قیامت پر اگر تمہارا یقین ہے، اگر تمہارا قیامت پر بھی ایمان ہے، خدا پر بھی ایمان ہے، تو پھر ان کو کے لیے رکاوٹ مت بنو، نہ لڑکے اور لڑکی کے لیے رکاوٹ بنو، نہ طلاق دینے والی جو طلاق ہو چکی ہے اس کو اور بعد میں کہیں شادی کرنے کے بعد دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے تو اس کو رکاوٹ مت بنو۔ کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی اللہ کو مانتے ہو، قیامت کو مانتے ہو، تو رکاوٹ کسی کے لیے مت بنو۔ ذالکم ازکا لکم و اطہر، یہی ذالکم ازکا لکم، یہی تمہارے لیے بہتری ہے، یعنی اسی میں تمہارے لیے نفاست ہے، وہ اطہر پاکیزگی، پاکیزگی بھی اسی میں ہے۔ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، بدنامی ہو جاتی، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ بھئی جب وہ راضی ہیں تو ان کو کر لیں دو شادی۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تم ان باتوں کو نہیں جانتے ہو۔ بس ظاہراً جناب انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہے، لڑکا اور لڑکی ہے تو کف کو دیکھو، کف برابری ہے تو کر لیں دو شادی، برابری نہیں تو سمجھا دو۔ اور اگر وہ طلاق شدہ عورت ہے اور اسی نے شوہر نے طلاق دی ہوئی ہے، وہ کہیں جا کے شادی کر لی تو دوبارہ آ جاتی ہے، پھر آپس میں شادی بات بن جاتی ہے شادی، تو پھر کر لیں، تو کیوں اعتراض کرتے ہو؟ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو۔ لہٰذا جو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ آپس میں راضی ہے تو تم بھی ان کی رضامندی کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان کرتے ہوئے ان کو شادی کر لینے دو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔